بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ عکاشہ بن محصن۔ سریہ عکاشہ بن محصن۔ سوال: سریہ عکاشہ بن محصن کب پیش آیا؟ جواب: سن 6 ہجری میں پیش آنے والے سرایا میں سے سریہ عکاشہ بن محصن بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام غمر کی طرف 40 آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ ان کے پہنچتے ہی دشمن بھاگ گیا۔ یہ حضرت وہاں سے 200 اونٹ بطور مال غنیمت لائے تھے۔ سریہ محمد بن مسلمہ۔ سوال: سریہ محمد بن مسلمہ کب پیش آیا؟ اس کی مختصر تفصیلات بتائیے۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 10 آدمیوں کے ساتھ بنو ثعلبہ کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ دشمن پہاڑوں میں چھپ گئے، مسلمان رات کو سو گئے۔ دشمنوں نے رات کو اچانک آ کر حملہ کیا اور سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا، سوائے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اسلام جو سایہ دار آج آپ دنیا میں لہلہاتا دیکھ رہے ہیں، وہ انہی گمناموں کی قربانی کا ثمرہ ہے۔ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے کہ ہم آج مسلمان ہیں۔ سریہ ابو عبیدہ بن جراح۔ سوال: سریہ ابو عبیدہ بن جراح کب پیش آیا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بنو ثعلبہ سے انتقام لینے کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکڑ کر لائے اور مدینہ واپس ہو گئے۔ سریہ جموم۔ سریہ جموم۔ سوال: سریہ جموم کب پیش آیا؟ اس کی مختصر تفصیلات بتائیے۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ سے 4 میل دور بنو سلیم کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ دشمن ہاتھ نہ لگا۔ یہ حضرات کچھ مال فی لے کر 2 دن کے بعد واپس ہو گئے۔ سریہ عیس۔ سوال: سریہ عیس کب پیش آیا؟ اس کی تفصیلات بتائیں۔ جواب: سریہ عیس سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ ملک شام سے لے کر قریش کا ایک تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ انہیں گرفتار کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ زید بن حارثہ نے ساحل کے قریب مقام عیس کے پاس پہنچ کر قافلہ والوں کو گرفتار کیا اور ان کے تمام مال و متاع پر قبضہ کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ سن 6 ہجری میں پیش آنے والے دیگر سرایا کا اجمالی تذکرہ۔ سوال: سن 6 ہجری میں اور کون کون سے سرایا پیش آئے؟ مختصر تفصیلات بتائیں۔ جواب: سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مختلف مہمات سر کرنے کے لیے مقام طرف کی جانب 15 آدمیوں کے ساتھ بنو ثعلبہ کو سبق سکھانے کے لیے مقام حسمہ کی جانب 500 صحابہ کے ہمراہ بنو جذام اور وادی قرا کی جانب چند صحابہ کے ساتھ بنو فزارہ کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ سن 6 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 آدمیوں کے ہمراہ فدق کی جانب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمیوں کے ہمراہ یہودان خیبر میں سے اسیر بن رزام کی جانب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 700 آدمیوں کے ہمراہ دومت الجندل کی جانب اور حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کی جانب مختلف مہمات پر صالح دلوں کو دین اسلام سے راغب کرنے اور دشمنوں کی شرارتوں کا قمع کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اور مفسدین کو سبق سکھانے کے لیے، فساد مچانے والوں کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا۔ تمام حضرات سرخرو کامیاب و کامران ہو کر واپس آ گئے، سرخرو یعنی کامیابی کے ساتھ۔ سریہ کرز بن جابر فہری۔ سوال: سریہ کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ کب پیش آیا؟ اس کا پس منظر کیا تھا، یعنی اس کے پیش آنے کی کیا وجوہات تھی؟ جواب: قبیلہ عرینہ کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے، ظاہراً اسلام قبول کیا۔ چند دن کے بعد آب و ہوا کے موافق نہ آنے کا بہانہ کر کے، یعنی ان لوگوں نے کہا، عرینہ کے لوگوں نے کہ ہمیں مدینہ کا آب و ہوا راس نہیں آیا، موافق نہ آنے کا بہانہ کر کے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر مدینہ سے باہر صدقات کے اونٹوں میں رہنے لگے اور ان کا دودھ اور علاجاً ان کا پیشاب پیتے رہے، یعنی انہیں اجازت دی گئی کہ علاجاً آپ ان اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیتے رہو۔
ایام تک قیام کرنے کے بعد انہیں شرارت سوجھی، یعنی ان کا دماغ خراب ہو گیا اور ان کے ذہن میں شرارتیں آنے لگی۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا، اس کے ہاتھ پیر ناک کان کاٹے اور اسلام سے مرتد ہو کر اونٹوں کو بھگا کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 آدمیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب کے لیے روانہ فرمایا، ان سب کو گرفتار کر کے لایا اور بعین ہی قصاص میں قتل کیا گیا، یعنی ان کے بدلے میں انہیں قتل کیا گیا۔ عمرہ حدیبیہ، سوال حدیبیہ کس جگہ کا نام ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے؟ جواب حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے اور ایک گاؤں کا بھی نام ہے جو مکہ معظمہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا کیسے اور کیوں ارادہ فرمایا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہو کر عمرہ فرما رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں۔ خواب سنتے ہی صحابہ کے دلوں میں بیت اللہ کے دیدار کے شوق کی چنگاری بھڑک اٹھی اور آپ نے صحابہ کی معیت میں عمرہ کا ارادہ کر لیا، یعنی صحابہ کے ساتھ، صحابہ کی معیت میں یعنی صحابہ کے ساتھ۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا سفر کب اور کتنے صحابہ کے ساتھ کیا؟ جواب ذی قعدہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 مہاجرین و انصار کے ہمراہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ کے لیے عازم سفر ہو گئے، یعنی سفر کا ارادہ کر لیا، ارادہ کرنے والا عازم سفر ہو گئے۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کی گردنوں میں قلادہ ڈالا، ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کی گردنوں میں قلادہ ڈالا، قلادہ ہار کو کہتے ہیں۔ بسر بن سفیان کو بطور جاسوس قریش کی خبر معلوم کرنے کے لیے آگے روانہ فرمایا، چونکہ مسلمانوں میں جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا اس لیے صرف بقدر ضرورت ہی ہتھیار ساتھ لیا۔ سوال قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کی اطلاع پا کر کیا رد عمل دکھایا؟ جواب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پا کر لشکر جمع کیا اور مقابلے کے لیے تل گئے، یہ عہد کیا کہ آپ کو مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو حدیبیہ پہنچنے کے بعد بطور قاصد مکہ روانہ فرمایا؟ جواب حدیبیہ پہنچنے کے بعد آپ نے خراش بن امیہ الخزاعی کو اور پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر پیغام رساں بنا کر قریش کی طرف روانہ فرمایا کہ ہماری غرض جنگ کی نہیں، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ قریش نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہم تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تم تنہا طواف کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کبھی طواف نہیں کروں گا۔ قریش یہ سن کر خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان کو وہیں روک لیا۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، جس پر بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ بیعت رضوان، سوال بیعت رضوان کیا ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا، شدید تکلیف پہنچی۔ آپ نے سارے صحابہ سے وہیں پر کیکر کے درخت کے نیچے آخری دم تک کفار سے جہاد و قتال کرنے پر بیعت لے لی، اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سوال سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون سے صحابی تھے؟ جواب سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال 3 بار کس صحابی نے بیعت کی تھی؟ جواب حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پر 3 بار بیعت فرمائی۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر کس صحابی کی جانب سے غائبانہ بیعت فرمائی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دے کر دائیں ہاتھ پر رکھ کر ان کی جانب سے بیعت فرمائی۔ سوال بیعت رضوان کا قریش پر کیا اثر پڑا؟ جواب صحابہ کی موت پر بیعت کی اطلاع جب مشرکین تک پہنچی تو انہوں نے گھبرا کر صلح کرنے کے لیے بدیل بن ورقا خزائی، عروہ بن مسعود، حبشیوں کے سردار حلیس بن علقمہ کنانی،
मिक्रज बिन हफ्स वगैरह को बारी बारी भेजा। कुरैश के अक्सर सफ़ीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सहाबा की अक़ीदत व मोहब्बत का हैरत अंगेज़ मंजर देखकर बहुत मुतासिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, हम लड़ाई के लिए नहीं सिर्फ उम्रा के लिए आए हैं। लड़ाई ने कुरैश को निहायत कमज़ोर कर दिया है। वो चाहें तो सुलह की मुद्दत मुकर्रर करें, मुझे और अरब को छोड़ दें। अगर अल्लाह के फज़ल से मैं गालिब हुआ फिर चाहे तो इस दीन में दाखिल हो जाए, और अगर बिलफर्ज वो गालिब आए तो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह ज़रूर अपने इस दीन को गालिब करके रहेगा। सवाल, कुरैश और मुसलमानों के बीच आखिरी सुलहकार कौन आए थे? सुलहकार यानी सुलह करने वाले। जवाब, कुरैश की तरफ से आखिर में सुलह करने के लिए सुहैल बिन अमर पहुँचे, जिन्हें देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम से नेकफाल निकालकर फरमाया, तुम्हारा मामला अब सहल हो गया, क्योंकि सुहैल के माना है सहल। सवाल, शराइत सुलह क्या थी? जवाब, मुआहदे सुलह में ये बात तय पाई कि नंबर 1, आइंदा 10 साल तक आपस में लड़ाई बंद रहेगी। नंबर 2, कुरैश का जो शख्स मदीना जाएगा वो वापस किया जाएगा, खा वो मुसलमान ही क्यों ना हो। नंबर 3, जो शख्स मुसलमानों में से मदीना से मक्का आ जाए तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। नंबर 4, इस दरमियान में कोई एक दूसरे पर तलवार नहीं उठाएगा और न कोई किसी से खयानत करेगा। नंबर 5, इस साल मुसलमान उम्रा किए बगैर मदीना वापस हो जाएंगे। आइंदा साल सिर्फ 3 दिन मक्का में रहकर उम्रा करके वापस हो जाएंगे। तलवारों के बगैर कोई हथियार साथ नहीं लाएंगे। नंबर 6, क़बाइल मुत्तहिदा को इख्तियार है कि जिसके मुआहदा और सुलह में शरीक हो जाना चाहें शरीक हो सकते हैं। चुनांचे बनु खुज़ाआ आपके अहद में और बनु बकर कुरैश के अहद में शरीक हो गए। सवाल, दौरान मुआहदा मक्का से कौन से मुसलमान सहाबी मुशरिकीन की कैद से निकल भाग कर आपकी खिदमत में आए थे? जवाब, सुलहनामा लिखने के दौरान सुहैल बिन अमर के बेटे अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंजीरों में जकड़े हुए कुफार की कैद से निकलकर मुसलमानों की पनाह में आए, लेकिन कुफार ने शराइत सुलह की वजह से उनको वापस ले लिया और मुसलमान शराइत सुलह की वजह से खून के आंसू पीने पर मजबूर थे। सवाल, क्या शराइत सुलह पर मुसलमान बखुशी तैयार हो गए? जवाब, बज़ाहिर चूँकि इस सुलहनामे में मुसलमानों को दबा कर रखा गया था, इसलिए मुसलमानों पर यह सुलह बड़ी भारी और शाक गुजरी। शाक के माने भी है दुश्वार। मुसलमान इससे मगमूम और शिकस्त खातिर हो गए थे, यानी उनका दिल गमज़दा हो गया था, उनके दिल टूट गए थे। सवाल, सुलह की तकमील के बाद आपने सहाबा किराम को क्या हुक्म दिया और तामील हुक्म किस अंदाज में कराई? जवाब, तकमील सुलह के बाद, सुलह को मुकम्मल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुर्बानी करने और सर मुंडाने का हुक्म दिया, मगर सहाबा में से दिल शिकस्तगी की वजह से यानी दिल टूट जाने की वजह से कोई भी खड़ा ना हुआ। आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मशवरे पर बाहर तशरीफ़ लाए। पहले खुद कुर्बानी की और सर मुंडाया, बस फिर खुद ही सारे सहाबा आपकी इत्तिबा में कुर्बानी करने और सर मुंडवाने लगे। सवाल, अल्लाह ताला ने इस सुलह को क्या नाम दिया? जवाब, हुदैबिया से वापसी के वक्त सूरह फतह नाज़िल हुई, जिसमें रब्बुल आलमीन ने इस सुलह को फतह मुबीन करार दिया, क्योंकि इस सुलह के बाद पूरे अरब में दीन इस्लाम को फूलने फलने का मौका मिला। नफरत के चश्मे उतरे, लोगों ने कुरान करीम को सुना और समझा। अब इस कसरत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया कि गुज़श्ता 20 सालों में इतने लोग ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस्लाम अब मदीना से निकल कर सारे अरब में, बल्कि अरब से बाहर शाहान अजम यानी अजम के बादशाहों, अरब से बाहर जो लोग रहते थे उनको अजमी कहते हैं, बाहर शाहान अजम के दरबारों में भी मौज़ूए गुफ्तगू बन चुका था, यानी दीन इस्लाम। बादशाहान आलम को खतूत, आलम यानी दुनिया के बादशाहों को खतूत। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही कौन सा अहम काम अंजाम दिया? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद जब हर तरफ से अमन हो गया, मौका को गनीमत जानकर दुनिया भर के बादशाहों को दावत इस्लाम के खतूत रवाना किए। सवाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहर क्यों बनाई और इस मोहर पर क्या लिखा हुआ था? जवाब, उस दौर में बादशाह उन खतूत को नहीं पढ़ते थे जिन पर मुहर नहीं होती थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मशवरे से एक मुहर बनवाई जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन बादशाहों के नाम खतूत रवाना किए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रोम हिरक़्ल के नाम, रूम के बादशाह को हिरक़्ल कहते हैं, किसरा खुसरू परवेज़ शाह ईरान के नाम, ईरान के बादशाह को कहते हैं किसरा,
نجاشی شاہ حبشہ کے نام، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام، مقوقس شاہ مصر کے نام، مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام، منذر بن ساوا شاہ بحرین کے نام، بحرین کے بادشاہ منذر بن ساوا کے نام، جعفر اور عبد بسران جندی، یہ جندی کے دو بیٹے تھے جعفر اور عبد، شاہ عمان کے نام، حوزہ بن علی رئیس یمامہ کے نام، حارث غسانی امیر دمشق کے نام، دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ شاہ ایران کے پاس کس صحابی کو خط دے کر روانہ کیا؟ نیز کیا کسریٰ نے ایمان لایا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو کسریٰ کے پاس خط دے کر روانہ کیا۔ کسریٰ خط دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ کہا: یہ شخص مجھ کو خط لکھتا ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ، حالانکہ یہ شخص میرا غلام ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ نے آ کر آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کیا، اس نے کسریٰ کو قتل کر ڈالا، یعنی کسریٰ کو اپنے بیٹے نے ہی قتل کر ڈالا۔ کسریٰ نے یمن کے گورنر بازار کو خط لکھا کہ 2 مضبوط آدمی حجاز روانہ کرو، وہ اس شخص کو جس نے ہم کو خط لکھا ہے گرفتار کر کے میرے سامنے لائیں۔ جب وہ 2 آدمی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کی خداداد عظمت و ہیبت کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کو یہ کہہ کر واپس کیا کہ کسریٰ قتل ہو چکا ہے، میرا دین اور میری سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ کی پہنچی ہے۔ بازان نے کہا: اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر وہ پیغمبر ہے۔ جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو بازان ماں خاندان کی ایمان لے آیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی طرف کس صحابی کو خط دے کر روانہ کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی طرف حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام کا خط دے کر روانہ کیا۔ وہ خط یہ تھا، خط کا ترجمہ: یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کی جانب سے قیصر روم کے نام ہے، جو روم کا بڑا شخص ہے، سلام اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس کلمے کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، اسلام لے آ، سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر عطا کرے گا، جیسا کہ اہل کتاب سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اہل کتاب یعنی جو اس سے پہلے بھی کسی نبی پر ایمان، اہل کتاب یعنی جو اس سے پہلے بھی کسی نبی پر ایمان لے آئے ہو، مثلا حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ ان کو بھی آسمانی کتاب ملی تھی، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب جو ان میں سے کسی نبی پر ایمان لے آیا ہو۔ تو اب وہ شخص جو اس سے پہلے کسی کتاب پر ایمان لے آیا ہو اس کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اب اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتا ہے تو اسے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ پس اگر تو اسلام سے روگردانی کرے گا، یعنی انکار کرے گا ایمان قبول کرنے سے، تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا، جو تیری اتباع میں اسلام قبول کرنے سے باز رہیں گے۔ اور اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مسلم ہے، وہ یہ کہ سوائے اللہ کی کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں۔ بس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہہ دیجیے گا کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ قیصر روم نے پادریوں، مکہ سے آئے ہوئے وفد کے سربراہ ابو سفیان اور بہت سارے لوگوں سے آپ کے بارے میں تحقیق کی۔ اس کو آپ کی رسالت کا یقین ہو گیا، لیکن اقتدار، حب دنیا، دنیا کی محبت اور جان جانے کے ڈر سے وہ بھی اور اس کی ساری قوم بھی ایمان کی دولت سے محروم رہ گئی۔ تاہم قیصر روم نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کے خط کو سونے کے قلم دامے رکھا۔ سوال: دیگر بادشاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے کیا جوابات دیے؟ جواب: نجاشی شاہ حبشہ نے ایمان قبول کیا، مقوقس شاہ مصر آپ کے قاصد کے ساتھ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا اور آپ علیہ السلام کے لیے تحفے اور ہدیے بھیجے۔ منذر بن ساوا نے اسلام قبول کیا، عبد اور ان کے بھائی جعفر مسلمان ہو گئے۔ حوزہ بن علی نے بھی آپ کے قاصد کا احترام کیا۔ امیر دمشق حارث غسانی نے ابتدا میں غصے اور برہمی کا اظہار کیا، لیکن بعد میں قیصر روم کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد نرم پڑ گیا۔ شرجیل بن عمر غسانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ انہی کا انتقام لینے کے لیے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو روانہ کیا اور غزوہ موتہ پیش آیا۔